کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتی ہوں سب سے پہلے امام زمن کی خدمت میں سلام ہدیہ کرنے سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ امام زمن میری حاضری کو قبول فرمائیں اور مجھے اپنی معرفت عطا کریں، الہی آمین۔ سلام پیش خدمت ہے ان دوستوں کو جو ظاہری بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت سے سیراب ہیں۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوش گزار ہے خاتون کربلا از محترمہ صالحہ عابد حسین، سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان، لاہور۔ اس کا حصہ اول جو کہ ریکارڈنگ میں آپ سنیں گے وہ مشتمل ہے صفحہ نمبر 10 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ دنیا میں حق اور باطل، ایمان اور کفر، نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے ہوتی آئی ہے اور ابد تک ہوتی رہے گی۔ خدا کے نیک برگزیدہ حق پرست انسانوں نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی اور سچائی کے لیے جانیں دی ہیں، اور باطل پرست ظلم و بدی کے پرستاروں نے ہمیشہ ان کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں اور ان پر ظلم و سختیاں ڈھائی ہیں۔ یہ تاریخ عالم کی ایک اٹل اور نمایاں حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اکثریت جب کبھی سچائی کو بھول کر نیکی کی راہ سے ہٹی اور ظلم و بدی کی پرستار ہوئی ہے، خدا کے فرستادہ اور برگزیدہ بندے دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے انسانوں کو راہ راست دکھانے کا کٹھن کام انجام دیا ہے، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلتا رہا ہے۔ آج سے 14 صدی پہلے دنیا کا کچھ ایسا ہی رنگ تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم و جور، کفر و باطل کی گھٹائیں گھری ہوئی تھیں، انصاف، سچائی، خدا پرستی اور نیکی کی باتیں ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں، اور نخوت، خود پرستی، ناانصافی دماغوں پہ مسلط تھی۔ جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، امن و شانتی کی پیاس دنیا انسانوں کے خون سے سینچی جاتی تھی۔ انسانیت آمریت کے بوجھ سے دبی جا رہی تھی۔ انسان اپنے سے زبردست ہم جنسوں کے مظالم کے نیچے کچلے ہوئے درد و غم سے تڑپ رہے تھے۔ دنیا ایک کامل انسان کی منتظر تھی کہ رحمت الہی جوش میں آئی، اور عرب کے صحرا میں رحمت العالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ انہوں نے سارے جہاں کے مظلوموں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، ناانصافی اور بے اصولی، بے دینی، بے ایمانی کے خلاف آواز اٹھائی، اور دنیا کو پھر
خدا ترستی، حق گوئی، اخوت، مساوات، شرافت اور انسانیت، آزادی اور جمہوریت کا سبق سکھایا۔ از راہ زندگی بھر ہر طرح کے مذاہب جھیل کر، مخالفتیں برداشت کر کے اس مقدس فریضے کو وہ پورا کرتے رہے۔ حضرت کی تعلیم محض زبانی یا نظری نہ تھی، بلکہ آپ کی ذات اقدس اس تعلیم کا ایک کامل نمونہ تھی جو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اسلامی تعلیم کا نمونہ صرف آپ ہی کی ذات اقدس نہ تھی، بلکہ کچھ سچے مومنوں کو ایک حلقہ اور بھی آپ کے گرد جمع تھا، جن میں اسلام کی روح سموئی ہوئی تھی، اور اسلامی تعلیم رچی اور بسی ہوئی تھی، اور ان گنتی کے بے مثال انسانوں میں سے بیشتر وہ تھے جنہوں نے محمد کی تعلیم و تربیت پائی تھی اور آپ کے قریب ترین عزیز تھے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اپنی صفات و خوبیوں میں اپنے محترم باپ کا عکس تھیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے آپ کی ذات اقدس اسی طرح کا نمونہ کا کام دیتی تھی جس طرح مردوں کے لیے ان کے والد محترم کی۔ کاش آج کی مسلمان عورت اس نقطے کو سمجھتی کہ اس کی آئندہ نسلوں کی بہبودی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنے لیے شمع راہ بنائے، اور جو مائیں فاطمہ کے نقش کے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، انہی کی گود سے اسوہ حسینی پہ چلنے والے فرزند پیدا ہو سکتے ہیں۔ فطرت تو جذبہ وارد بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا بلند، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پیشین بگلزار آورد۔ علی مرتضیٰ جیسے انسان کامل کی تربیت پانے والے اور فاطمہ جیسی ماں کی آغوش میں پلنے والے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ان کی ہر اولاد کی سیرت دے رہی ہے۔ تاریخ پکار پکار کے بتا رہی ہے کہ ماں باپ کی بہترین تربیت اور اعلیٰ ماحول انسان کو کتنے عالی مرتبے تک پہنچا سکتا ہے۔ امام حسن ہوں یا امام حسین، زینب کبریٰ ہوں یا ام کلثوم، فاطمہ کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی اپنی سیرت اور اپنے کارناموں میں تاریخ کی منفرد شخصیت ہے، جس نے انسانیت کی بقا اور اسلام کی سلامتی کے لیے ایثار و قربانی کی بے مثال نظیریں پیش کی ہیں۔ واقعہ کربلا میں یوں تو حسین کے 72 ساتھیوں اور خاندان کی سبھی عورتوں کا بڑا اہم حصہ ہے، لیکن حسین کے برابر کی شریک اور ایک لحاظ سے ان سے بھی بڑھ کے قربانیاں پیش کرنے والی اور استقلال اور پامردی دکھانے والی ہستی ان کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، جس کی قربانیاں اسلام کی ضامن، جس کا نام نسائیت کی عظمت کا تاج، جس کا نام انسانیت کی معراج بن کر امر ہو گیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس بے مثال ہستی کی زندگی اور کارناموں کا کچھ ذکر کروں، مگر زینب کی عظمت کا بیان کرنا صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میری محبت اور عقیدت اپنی کم مائیگی اور کم علمی کے باوجود اس کی جرات کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کی تیسری اولاد، پہلی بیٹی تھیں، جو ماہ شعبان کی سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ روایت ہے کہ حضرت کو اس بچی کی پیدائش کے وقت ہی امام حسین کی شہادت کی الہامی خبر معلوم ہوئی تھی۔ حضرت کو بچی کی پیدائش کی خبر ملی، بیٹی کے گھر تشریف لائے، بچی کو گود میں لیا، مسرت سے چہرہ مبارک چمکنے لگا، لیکن فوراً کچھ دیر کے بعد خوشی سے تابناک چہرے پہ رنج و غم کے بادل چھا گئے، آنکھوں سے قطرہائے اشک برسنے لگے۔ فاطمہ الزہرا گھبرا گئیں، علی مضطرب ہوئے، حسن و حسین بے چین ہو گئے۔
خدا کے دوست کا گریہ بے سبب نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ زہرا نے باسرار حضرت سے وجہ گریہ دریافت کی تو حضرت نے پہلی بار اس وقت امام حسین کے واقعہ شہادت کی خبر دی اور نوزائیدہ بچی کی غم و اندوہ سے پر زندگی کی طرف اشارہ کیا۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا، سارا گھر ماتم کدار نظر آنے لگا۔ پھر اس دن سے لے کے 57 سال کی عمر تک زینب کا زیادہ تر زندگی رنج و الم ہی کے ساتھ رہی۔ زینب نے اپنا بچپن جن عظیم انسانوں کے سائے میں گزارا اور جن کی آغوش میں پرورش و تربیت و تعلیم پائی، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ بہت کم عمری ہی سے باشعور، سنجیدہ، علم دوست اور باوقار ہستی نظر آتی تھی۔ اگرچہ ان کی شخصیت کے پورے جوہر جو آدھی صدی کے بعد واقعہ کربلا کے وقت ظاہر ہوئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کم سنی ہی سے خاندان بھر میں ہر دل عزیز، محبوب اور محترم تھیں۔ خاندان میں ان کا مقام فاطمہ الزہرا کے بعد سب سے اہم اور بلند سمجھا جاتا تھا۔ جناب رسول خدا کی وفات کے بعد جب فاطمہ الزہرا پہ رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹا، باپ کی جدائی، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا والوں کی بے وفائی دیکھ کے ان کا بھی دنیا سے بالکل سیر ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت اسی بچی کی دردمندی اور غمگساری اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء اپنی بیٹی کی صلاحیتوں اور بزرگی سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ واقعہ کربلا کی پیش گوئی سننے کے بعد سے جناب فاطمہ الزہرا کے دل میں اس لال کی محبت جو اسلام کی خدمت میں اپنا سر قربان کرنے والا تھا اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ دن رات ان کی تربیت، تعلیم، ان کی دلداری اور دلجائی کرتیں اور انہیں اس عظیم امتحان میں کامیاب ہونے کے قابل بنانے کی سعی کرتی رہتی تھیں۔ جو ان کو دینا تھا وہ اس سے بھی واقف تھیں کہ اس یادگار واقعے میں زینب حسین کی شریک ہے۔ ذمہ داریوں اور قربانیوں کا بوجھ اس پر حسین سے کم نہیں ہوگا، چنانچہ بیٹی کو انہوں نے بچپن ہی سے اس بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل بنانے کی کوشش کی اور ننھی سی عمر ہی سے ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر دیا۔ اسی لیے تو وفات کے وقت فاطمہ الزہرا اس کمسن بچی سے یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ زینب حسین سے خبردار رہنا اور اس کا ہر حال میں ساتھ دینا، اور یہ کمسن عقیلہ بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا وعدہ کر لیتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد ایک دن علی مرتضیٰ بیٹی سے اشارتاً واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو زینب جواب دیتی ہیں، بابا میں جانتی ہوں، میری والدہ محترمہ مجھ سے اس کا ذکر کر چکی ہیں تاکہ میں اس واقعے کے لیے تیار رہوں۔ حسین کی محبت کی جو ننھی کوپل شیر خوارگی کے زمانے میں زینب کے دل میں پھوٹی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہی، اور اسلام کی محبت کا جو بیج فاطمہ نے اس پرنور سیرے میں بو دیا تھا، وہ واقعہ کربلا کے وقت تک ایک عظیم الشان درخت بن چکا تھا۔ اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں تھیں، جس کو پھیلاؤ سارے عالم اسلامی کو احاطہ کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جس نے اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا کے ہمیشہ کے لیے عالم اسلامی و انسانی میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ زینب نے ماں کی وفات کے بعد گھر اور خاندان کی ذمہ داریاں اپنی بساط سے بڑھ کے اٹھا لیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ شعور میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بھائیوں بہن کی جانثار ماں اور سرپرست تھیں، سوتیلی ماؤں کی ہمدرد دوست اور غمگسار تھیں، خاندان کے دوسرے افراد اور پڑوسیوں کی خیر خواہ اور مددگار تھیں۔ یہی نہیں، اپنے عالی مرتبت عالم و فاضل باپ کی مشیر اور شاگرد بھی تھیں۔
انہوں نے علم دین، اسلام کی روح، قرآن کی تعلیم اور انسانی فرائض کا احساس اسی بحر علوم سے حاصل کیے تھے۔ ان کی علمی استطاعت، سود بوجھ، نقطہ رسی، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت سارے خاندان میں بلکہ دور دور مسلم سمجھی جاتی تھی۔ اسی بنا پہ ان کا لقب عقیلہ بنی ہاشم پڑ گیا تھا اور بعد میں آپ کی اولاد اسی لیے بنی عقیلہ کہلائی۔ زینب نے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا تو علی مرتضیٰ کو شادی کی فکر دستگیر ہوئی۔ ان کے لیے خواستگاروں کی کمی نہ تھی، مگر علی مرتضیٰ کی بیٹی کی شخصیت اور سیرت کو دیکھتے ہوئے بر کا انتخاب کرنا تھا، جو علم و عقل، ذہانت، شرافت، جود و سخا میں زینب کا ہم پلہ ہو۔ اور آخر نظر انتخاب عبداللہ پر پڑی، جو ان کے بھتیجے اور جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت حبش میں اس وقت ہوئی تھی جب پہلی ہجرت کے بعد حضرت جعفر اپنی بیوی سمیت وہاں مقیم تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آن حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے پاک نفس، پرہیزگار، عقیل و ذہین تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے، اور تجارت سے کمائی ہوئی دولت وہ مستحقوں، ضرورت مندوں پہ بلا دریغ خرچ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں سوائے اپنی جان کے اور کچھ نہ رکھتے ہوں تو اس کو بھی فقیروں کو بخش دیں گے۔ اس لیے ان کی جود و سخا ضرب میں ضرب المثال بن گئی تھی۔